ہمارے گھروں میں لوگ ہفتے میں اوسطاً جو مڈل کلاس یا بندہ ہوتا تھا وہ ہفتے میں 1 دن گوشت کھایا کرتا تھا، اب وہ مہینے میں گوشت کھایا کرتے کیونکہ مہنگائی کی شرح بڑھی ہے. کسی زمانے میں مہنگائی کی شرح پاکستان میں 5 کے نیچے ہوا کرتی تھی. اس وقت مہنگائی کی شرح جب آپ 38 اور 35 تک پہنچائیں گے تو بچہ کیا اس کا ان کا والد کیا کرے گا. خیبر پختونخوا میں اس وقت سرکاری جامعات اور ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کی تعداد 34 ہے. 34 میں سے اس وقت خیبر پختونخوا میں 16 کے وائس چانسلر جو ہے وہ اپنی مدت مکمل کر کے جا چکے ہیں. 6 جامعات جو ہے یونیورسٹیاں ان کے وائس چانسلر اگلے 6 مہینے میں ریٹائر ہو جائیں گے. اگلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں پھر خیبر پختونخوا کی 25 جامعات کے وائس چانسلر نہیں ہوں گے. محکمہ اعلیٰ تعلیم اس وقت زبوحالی کا شکار ہے، اس وقت انحطاط کا شکار ہے، اس وقت وہاں پر سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی سرکاری یونیورسٹیوں میں اس وقت 1% جو ہے فنڈ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے وہ رکھا جاتا ہے، اور وہ فنڈ بھی بدقسمتی سے استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت سیکیورٹی ایشو ہے وہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں ہے، وہ اس وقت پوری خیبر پختونخوا کو ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت جو 2008 کا آپریشن شیر دل باجوڑ میں شروع ہوا تھا اور آپریشن رد الفساد تک جو آخری آپریشن تھا، اس آپریشن تک اس کی ڈیموگرافی کافی حد تک چینج ہو چکی ہے. السلام علیکم، میں اسویل اظہر خان. اس وقت ہم پشاور میں موجود ہے. پشاور آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس وقت جان سکے کہ جس طرح خیبر پختونخوا کو ایک ماڈل صوبہ بنانے کا ایک دعویٰ کیا گیا کہ یہاں پہ بہت سارے اداروں کو ہم نے اس میں ریفارمز کی اور بہت ساری اچیومنٹس شیئر کی جاتی ہے مختلف پارٹی کی جانب سے، اور اس اچیومنٹس میں کس حد تک حقیقت ہے، کس حد تک اس میں چیزیں جو ہے وہ جو ہے مس انفارمیشن ہے. اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم پشاور آتے اور پشاور میں جتنا بھی ایک غیر جانبدار صحافی سے اس بات پہ بات کرتے تاکہ ہمیں ذرا ایک بیلنس نیریٹو ملتا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، کون سے منصوبے ایسے تھے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا اور کون سے ایسے منصوبے تھے جو لوگوں کے لیے یا ملک کے لیے اور نقصان دہ ثابت ہوئے. لحاظ علی صاحب، آپ کے وقت کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. عموماً سر ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی بورڈز کے امتحانات تھے پچھلے اوقات میں ہم نے دیکھا کہ بورڈز میں اکثر پوزیشنز آ جاتی تھی سرکاری اسکولز کی. اس دفعہ جو لاسٹ ٹائم جتنی بھی رزلٹ آئے اس میں وہ شرح بہت کم تھی اور یہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ یہاں پہ جس پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ تھی ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ پرائیویٹ اسکول سے لوگ بچے اٹھا کے سرکاری اسکولز میں داخل کروا رہے ہیں. اس دعوے میں کس حد تک سچائی ہے؟ کیا ایسے کچھ ماڈلز ڈیولپ کیے گئے جو ہمیں دیکھنے کو ملے یا ساروں کا وہی حال ہے جو پرانا ہے؟ 2014 میں عاطف خان منسٹر تھے اور رزلٹ اس سال مایوس کن تھا سرکاری اسکولوں کا. جب ہم نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا یہ تو میرے دور کے بچے نہیں، یہ تو ANP کے دور کے بچے ہیں جو اس وقت پڑھ رہے ہیں. اچھا، میرے والے بچے اب 10 سال بعد مجھ سے پوچھے. اچھا، اور پارٹیز کے بچے بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، پارٹیز کے بچے نہیں ہوتے. وہ کہہ رہا تھا کہ بیسیکلی یہ تو اس دور کے بچے ہیں جو پڑھے ہیں. یعنی میٹرک تو پہنچنے سے پہلے انہوں نے 9ویں 8ویں 7ویں 6ٹھی یہ کلاس پڑھی ہوگی نا، اس کا کوئی لیول ہی مینٹین نہیں رکھا گیا ہے. اسی وجہ سے ہے میرے والے بچے جو ہوں گے وہ اب 10 سال بعد مجھ سے پوچھیں گے تو پھر. اور آج 2023 ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 10 سال ہو گئے ہیں. وہ بچے جو اس وقت کچی جماعت میں پڑھتے تھے اس وقت اس نے میٹرک کر لیا ہے، اور میٹرک جس طریقے سے کر لیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس وقت خیبر پختونخوا میں تقریباً 150 کے قریب اسکول ایسے ہیں جہاں پر ایک بھی بچہ پاس نہیں ہوا ہے. اچھا، اس وقت خیبر پختونخوا میں 80% جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ اس میں سے کوئی بھی ایسا اسکول نہیں جنہوں نے 100% رزلٹ دیا ہو. اس وقت صوبے کے 8 تعلیمی بورڈ ہے، اور 8 تعلیمی بورڈوں میں کوئی بھی ایسا سرکاری سائنس سبجیکٹ میں، کیونکہ آرٹس میں یہ خود خوش قسمتی ہے سرکاری اسکولوں کی، پرائیویٹ اسکولوں کی جانب سے کہ وہاں پر آرٹس پڑھایا ہی نہیں جاتا. تو اسی وجہ سے وہ آرٹس والا سیکشن جو ہوتا ہے وہ سرکاری اسکول کا طالب علم ٹاپ کر لیتا ہے. ورنہ کسی بھی اس وقت 8 تعلیمی بورڈ اور 2023 2022 2021 اس میں آپ دیکھ لیں فرسٹ جو 3 پوزیشنز ہے اس میں سے کسی بھی سرکاری تعلیمی ادارے نے پوزیشن حاصل نہیں کی. یہ بدقسمتی ہے اس وقت، کیونکہ جو 2013 میں جو بچہ داخل ہوا تھا وہ اس وقت اس نے میٹرک کرنی تھی، اس نے میٹرک کر بھی لیا اور آپ کو اندازہ ہوا. اب کا ایک اور نقطہ ہے کہ کتنے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں چلے گئے ہیں یا سب پرائیویٹ اسکولوں سے یہاں پر آئے ہیں.
یقیناً ایک اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے کہ 50,000 سے زائد بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں سے اٹھ کر سرکاری تعلیمی اداروں میں آئے ہیں، لیکن اس کی کوئی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ نہیں؟ اس اعداد و شمار ان اعداد و شمار کو بھی چیلنج کیا گیا تھا کہ وہ 50,000 بچوں کے نام اور ولدیت وغیرہ پیش کیجیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، وہ بھی پیش نہیں کیا جا سکا۔ بہت سی اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے گھروں میں لوگ ہفتے میں اوسطاً جو مڈل کلاس یا بندہ ہوتا تھا وہ ہفتے میں ایک دن گوشت کھایا کرتا تھا، اب وہ مہینے میں گوشت کھایا کرتے کیونکہ مہنگائی کی شرح بڑھی ہے۔ کسی زمانے میں مہنگائی کی شرح پاکستان میں 5 کے نیچے ہوا کرتی تھی، اس وقت مہنگائی کی شرح جب آپ 38 اور 35 تک پہنچائیں گے تو بچہ کیا ان کا والد کیا کرے گا؟ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو اٹھا کر سرکاری اسکول میں داخل کی کیونکہ وہاں پہ فیس نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اعداد و شمار ہے اس کی کازز بھی ڈھونڈنی ہوں گی، یہ نہیں ہے فار ایگزامپل مجھے کل کوئی کہے کہ خضدار میں جی لوگ گرم سویٹر نہیں پہنتے، تو آپ وجہ بھی تو ڈھونڈیں۔ خضدار میں ٹیمپریچر نارملی جو ہوتے ہیں 35 سے اباؤ ہوتا ہے۔ مجھے جی کوئی کہے کہ کالام میں لوگ آئس کریم نہیں کھاتے، تو کالام کا نارمل ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر 10 سے بلو ہوتا ہے، تو یہ کیوں کر دی جاتی ہے، کیوں اس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ ان کی وجوہات کی جانب پہ جانا۔ وجوہات میں تعلیمی ادارے جو ہے وہ اس وقت بدقسمتی سے کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ تعلیمی ادارے اس وقت ان کے لیے صرف انجمن روزگار ہے۔ مجھے یہ بتا دیجیے لیاز صاحب کہ اس وقت ایک مانیٹرنگ سیٹ اپ بھی بنایا گیا ہے تعلیمی اداروں کے اوپر کہ وہ مانیٹر کریں گے اس پورے اداروں کو اور اس کا جو روزانہ کی بنیاد پہ چیک اینڈ بیلنس ہے اس کو چیک کیا جائے گا، اس چیز کا کوئی گراؤنڈ پہ امپیکٹ آیا؟ دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ریگولیشن، ایک ہوتا ہے فارمولیشن۔ آپ کسی اسکول کو ریگولیٹ تو کر سکتے ہو کہ اسکول میں استاد حاضری دے گا، لیکن اب وہ استاد پڑھائے گا کیا، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ استاد کو تو اپنے حاضری کو یقینی بنا لیا، جی صبح 8 بجے آئے گا، 2:30 بجے 2 بجے چلا جائے جو اس کی اوقات کار ہوتی۔ سمپل مجھے بتائے وہ پڑھائے گا کیا؟ آیا یہ پڑھایا جاتا ہے؟ اس وقت انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ اساتذہ کو ریگولیٹ کر رہا ہے۔ کسی زمانے میں یہاں کے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ 2 سال کی چھٹیاں لیا کرتے تھے، یا اگر چھٹی نہیں لیا کرتے تھے تو اپنی جگہ کسی دوسرے علاقے کے بندے کو لے کے آتے تھے، اسے 4-5 ہزار روپے دیتے تھے، شاید 4-5 ہزار سے بھی کم، اور وہ ادھر دبئی میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا، 2-2.5 سال 3 سال بعد آ جاتا تھا اور اس طرح کا کام چل جاتا۔ اب اس سلسلے کو تو کافی حد تک روکا گیا ہے، لیکن یہ کہ کیا تعلیم کا معیار بلند ہوا ہے، یہ نہیں ہے۔ اس دفعہ ہم نے تو بات کی کہ اسکولس کے اندر، لیکن اس وقت اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں، جو ہائر ایجوکیشن ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں تقریباً 16 یونیورسٹیز کے اندر تو ابھی وائس چانسلر ہے بھی نہیں، اور اس وقت عموماً ہمیں خبریں یہ بھی ملتی ہے کہ یونیورسٹیز اپنے اسٹاف کو تنخواہیں نہیں دے سکتے، فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک اسکل جو ہے اسکلڈ جو گریجویٹس ہیں وہ بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہے، تو اس وقت جو خیبر پختونخوا کا یونیورسٹی سیکٹر ہے وہ کس حد تک کرائسس کا شکار ہے؟ اوورآل خیبر پختونخوا میں جہاں پر محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم جو 12ویں جماعت تک پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم جسے ہم عمومی طور پر کہتے ہیں، آپ کو صرف ایک بات بتاؤں گا، میرے خیال میں 1992-93 میں آفتاب شیرپاؤ صاحب نے پیر صاحب ارشاد صاحب سے حکومت لی تھی، اس وقت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس کا تختہ الٹ دیا تھا، تو جتنے اس وقت پیر صاحب ارشاد صاحب کے دوست احباب تھے ان سب کو منسٹر بنانا تھا کیونکہ اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ اب محکمہ تعلیم کے اس وقت آپ کو حیرانگی ہوگی، اعلیٰ تعلیم کا الگ وزیر تھا، سیکنڈری ایجوکیشن کا الگ وزیر تھا، اور پرائمری ایجوکیشن کا الگ وزیر تھا، اور جو پرائمری ایجوکیشن تھا انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا تھا، تو آپ کو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی وقت کی سچویشن تھی۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم اس وقت زب و حالی کا شکار ہے، اس وقت انحطاط کا شکار ہے، اس وقت وہاں پر سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت سرکاری جامعات اور ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کی تعداد 34 ہے، 34 میں سے اس وقت خیبر پختونخوا میں 16 کے وائس چانسلر جو ہے وہ اپنی مدت مکمل کر کے جا چکے ہیں۔ 6 جامعات جو ہے یونیورسٹیاں، ان کے وائس چانسلر اگلے 6 مہینے میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اگلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں پھر خیبر پختونخوا کی 25 جامعات کے وائس چانسلر نہیں ہوں گے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کے لیے وائس چانسلر کی تعیناتی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یونیورسٹی امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت اس کے لیے ایک ایکیڈیمک سرچ کمیٹی ہوتی ہے جو صوبائی حکومت تشکیل دیتی ہے، وہ 3 ناموں کا انتخاب کرتی ہے، اور وہ تینوں نام پھر کابینہ میں پیش کی جاتے ہیں، ان میں سے ایک نام کو پک کیا جاتا ہے اور وہ خیبر پختونخوا کی کابینہ سے متعلقہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن جاتا ہے۔ کئی مہینوں سے وہ
ایکیڈیمک سرچ کمیٹی جو ہے وہ غیر فعال ہے. اگر فعال تھی بھی اس جامعہ تو اس کا طریقہ کار جو تھا وہ بڑا عجیب ہوتا تھا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جامعات جو شدید اس وقت مالی بحران سے بھی دوچار تھے اور اس کے علاوہ تعلیمی بحران سے بھی دوچار تھے. اس وقت خیبر پختونخوا میں کو حیرانگی جو اس وقت سب خیبر پختونخوا کی ہو رہی یعنی تحقیق کے لیے خیبر پختونخوا کی سرکاری یونیورسٹیوں میں اس وقت 1% جو ہے فنڈ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے وہ رکھا جاتا ہے اور وہ فنڈ بھی بدقسمتی سے استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کی کسی بھی جامعہ میں اس وقت اس فنڈ کو استعمال نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں کسی بھی اب دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے وہاں پر یونیورسٹی ہوتی ہے وہ ریسرچ سینٹر ہوتی ہے. ابھی کرونا آیا تھا تو دنیا بھر میں آکسفورڈ والی وہ پہلے ادارہ تھا جنہوں نے موڈرنا تھا اس کے نام سے ایک ویکسین بنائی تھی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ماسک بنانے میں سے بھی وہ قاصر ہے. اس خیبر پختونخوا کی اس وقت جامعات جو ہے وہ انجمن روزگار ہے. یہاں پر لوگوں کو کپایا گیا ہے, لاکھوں کی تنخواہ وصول کر رہے ہیں. آپ کو اس وقت پشاور یونیورسٹی کا جب وائس چانسلر اپنی مدت پورا کر رہا تھا تو اس یونیورسٹی کے ملازمین گدے کو لے کر آئے تھے اور اس کے اوپر انہوں نے وائس چانسلر کا لفظ لکھا تھا. مردان کے عبدالولی خان یونیورسٹی کا وائس چانسلر جب اس کا آخری دن تھا تو مشال خان کے پیچھے جس طرح لوگ بھاگ رہے تھے اس کو مارنے کے لیے, وہی طریقہ کار عبدالولی خان یونیورسٹی میں اس وائس چانسلر کی پیچھے کیا گیا ہے اور اس نے اپنی جان بچا کے بھی یونیورسٹی سے وہ بھاگا ہے. تو یہ اس وقت ان جامعات کی پوزیشن ہے. اس وقت خیبر پختونخوا میں جو 3 بڑے جامعات ہیں, پشاور یونیورسٹی, ایگریکلچر یونیورسٹی, اس کے علاوہ انجینئرنگ یونیورسٹی, حیرانگی ہوتی ہے 5 ہفتوں سے ان کے ملازمین جو ہے وہ ہڑتال پر ہے. حیرانگی اس سے بڑھ کر یہ ہوتی ہے کہ آج تک نہ کبھی کسی سرکاری اسکول کے استاذ نے مظاہرہ کیا ہے کہ جی آئیں اور میں نے میرے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے میرے پاس کوئی تجویز ہے اس پر عمل کیا جائے, نہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر نے کیا ہے. اگر احتجاج کیا گیا ہے تو میری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے, مجھے 3 درجاتی اور 4 درجاتی فارمولے کے تحت پروموشن دی جائے, مجھے مراعات دی جائے. یونیورسٹیاں اگر اسی حوالے سے صرف انجمن روزگار ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس سے یہ لفظ ہٹا دیا جائے کہ یہ تعلیمی ادارہ ہے, کہ ان کی تعلیمی ادارے میں بنیادی طور پر مشنریز ہوتے ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں مشنریز کا فقدان ہے. اس وقت یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہے اس میں جو ہے فیک ڈگریز کے اوپر یعنی جعلی ڈگریز کے اوپر لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے, اور اب جب ان کی ڈگریز جو ہے ان کو ری چیک کیا جا رہا ہے تو وہ نہیں کرنے دے رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کے ساتھ کیا معلومات ہیں؟ خیبر پختونخوا کے بہت سارے جب خصوصاً جو آخری 10-12 یونیورسٹیاں بنی ہیں, پہلے والی یونیورسٹی میں تھوڑا سا پوزیشن اس کی بہتر ہے, اس میں یہ ہے کہ اس کی ویریفیکیشن خصوصاً جو فارن ان کی ڈگریاں ہیں اس کے حوالے سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود تنخواہیں ان کو دی جا رہی ہیں, اس حوالے سے کچھ کیا ہی نہیں جا. اچھا, خیبر پختونخوا میں درجنوں اساتذہ ایسے ہیں یونیورسٹیوں کے جو اسکالرشپ پہ یورپ اور امریکہ گئے ہیں, پھر آئی ہی نہیں ہے, وہیں پر انہوں نے ایسا علم لے لی کہ جو انہیں خطرہ ہے. اب یہ حیرانگی یہ بات یہ ہے کہ جو یونیورسٹیاں ہیں اس کے حوالے سے انہوں کے جو ادائیگی کرنی ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پر کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے کہ اس ڈگری کو مکمل کرنے کے بعد خیبر پختونخوا کی جامعات میں وہ دوبارہ 5 سال تک ڈیوٹیاں دیں گے. 5 سال تو کہ وہ 1 سال بھی ڈیوٹیاں نہ دے سکے, واپس ہی بھاگ. اس وقت اگر ہم سیکیورٹی صورتحال کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کو تو بہت ساری سیکیورٹی خدشات ہے, لیکن اگر ہم پشاور شہر کی بات کریں تو یہاں پہ تقریباً سال کے اندر 400 قتل ہوتے ہیں اور اس میں جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 10% سے بھی کم ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ خیبر پختونخوا کے عمومی طور پر صورتحال پھر پشاور میں ہم دیکھیں ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. 2008 کے بعد پشاور میں جو پشاوری تھے وہ اکثریت کے بعد اقلیت میں تبدیل ہو گئے ہیں. اس وقت یہاں پر مختلف قبائلی اعضاء سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے یہاں کی ڈیموگرافی کافی حد تک چینج کی, اور یہ صرف پشاور کی نہیں ہے, یہ سچویشن بنو اور ڈی ای خان میں بھی ہے. اس کے علاوہ کسی حد تک آپ جو مردان وغیرہ وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں اس وقت سیکیورٹی ایشو ہے وہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں ہے, وہ اس وقت پوری خیبر پختونخوا کو ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت جو 2008 کا آپریشن شیر دل باجوڑ میں شروع ہوا تھا
اور آپریشن رد الفساد تک جو آخری آپریشن تھا، اس آپریشن تک اس کی ڈیموگرافی کافی حد تک چینج ہو چکی ہے۔ ڈی خان میں سرائی کی یا وہاں پر اکثریت تھی وہ اقلیت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس وقت پشاور میں جو ہم پشاوری کہتے تھے، خارے کہتے تھے، ان کی ڈیموگرافی کافی حد تک چینج ہو کہ وہ اکثریت سے اب اقلیت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پشاور میں اس وقت سچویشن جو ہے وہ میٹروپولیٹن سٹی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پشاور میں تقریباً ہفتے میں 9 قتل کیے جاتے ہیں۔ اب ان 9 قتل کے حوالے سے اگر ہم اس کا موازنہ پنڈی، گجرانوالہ اور لاہور سے کر لیں تو ان کے تناسب میں یہ سب سے زیادہ قتل عام ہے۔ یہ وہ قتل نہیں ہے جو دہشت گردی کی وجہ سے ہوئی، بلکہ یہ وہ قتل عام ہے جو دشمنیوں اور دیگر وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس وقت پشاور جو ہے ان میں سے جو ملزم یہاں پر ان قتل مقالدے میں جن کو ہم 302 اور 324 اور 307 کے دفعات کے تحت گرفتاری ہوتی ہے، وہاں پر ان کی گرفتاری کی شرح جو ہے وہ تقریباً 42 سے 43% ہے، اور جو باقی 57 سے 56% جو لوگ ہوتے ہیں ان کو عمومی طور پر اشتہاری قرار دیا جاتا ہے، ان کو گرفتاری ہی نہیں کیا جاتا۔ جو 42% گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے جو باقی 56% کیسز ہے ان کو 512 کے تحت داخل دفتر کیا جاتا ہے، ان کے مطابق پھر پوچھا ہی نہیں جاتا۔ منیر نیازی کا ایک شعر ہے، وہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھے، دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ یہ حال جب میں نے ایک ایس ایچ او سے پوچھا تو اس نے کہا یار ہمارے ہاں اتنے قتل عام ہوتے ہیں کہ ہم پچھلے والے قتل عام بھول جاتے ہیں، ہمارے پچھلے والے مقدمات بھول جاتے ہیں کہ اس کی تفتیش کرنی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو تفتیشی پولیس کا نظام ہے وہ انتہائی ناقص ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کو یہ وہاں پر جب عدالتوں میں کیس لگتے تو لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے عدالتیں خراب ہے، عدالتوں میں یہ لوگ ان کا عدالت ہی بری کر دیتی ہے۔ لیکن جب یہ سوال میں نے ایک جج سے کیا تو اس نے بتایا کہ جب یہ خودکش جیکٹ پکڑتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور جب ہم لیبارٹری میں اس کو چیک کرانے کے لیے بھیجتے ہیں تو ادھر کیچڑ یا مٹی کا وہ ایک نکل آ جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ عدالت تو بیسیکلی ثبوتوں پر اور جو سرکاری دستاویزات اس کے اوپر فیصلے کرتی ہے۔ کیچڑ کا مطلب کیا؟ مطلب اس میں کہتے ہیں اس میں خاٹے ڈالے جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ بارود ہوتا ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک تفتیشی نظام اس حد تک ناقص ہے کہ ہمارے ہاں جو چرس یا جو دیگر ڈرگس پکڑے جاتے ہیں وہ شراب کی بوتلوں میں پھر پانی نکل آتا ہے یا زیتون والا تیل نکل آ جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو چرس یا جو دیگر ڈرگس پکڑے جاتے ہیں وہ عمومی طور پر آخر میں مٹی کا ایک وہ کیچڑ ٹائپ کا وہ بن جاتا ہے، لیبارٹری اس کو ویریفائی ہی نہیں کرتی۔ تفتیشی نظام انتہائی ناقص ہے یہاں پر، اور ہمارے ہاں جو کنوکشن ریٹ ہے یعنی جس کو سزائے مجرموں کو ملنی چاہیے وہ لیس دین 10% ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 100 ملزم پکڑے جاتے تو ان میں سے 7-8% جو ملزم ہیں عمومی طور پر عدالتیں ان کو سزائی دیتی ہیں، اور سزائی بھی کس نوعیت کی ہوتی ہے وہ ایک الگ اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ یا صاحب اس وقت ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور ان کا تقریباً 1-2 مہینے کے اندر ان کا 1 سال مکمل ہو جائے گا، اور ہم نے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس وقت ان کو کس حد تک جو فنڈز ایلوکیشن ہے ان کی اختیار سے ہٹ کر وہ فنڈز ایلوکیشن کر رہے ہیں، یا اس وقت وہ صوبے کے انتظامی معاملات کو چلانے کی بجائے ڈیولپمنٹل سیکٹر میں کتنے گھس گئے ہیں، وہاں پہ کتنے پروجیکٹ اناؤنس ہو رہے ہیں، یا اس کے لیے فنڈز بھی جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس میں جو قانونی معاملات ہیں اس میں ذرا ہمیں خیبر پختونخوا میں 2 نگراں حکومتیں گزری ہیں، ایک ہوتا ہے سیاسی نگران حکومت اور ایک کسی حد تک غیر سیاسی نگران حکومت۔ جو اگست تک تھی وہ سیاسی نگران حکومت تھی۔ اس سیاسی نگران حکومت میں اعظم خان صاحب اس کے وزیر اعلیٰ تھے، اور پھر آپ کو دیکھیے ہر سیاسی جماعت نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوا تھا۔ ہر نے عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپل پارٹی، JUI، یہ سب نے اپنے حتیٰ کہ وہ لوگ جو اس وقت کابینہ کے ممبر تھے اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں۔ خوش قسمتی سے آئین کے اندر یہ طے پایا ہے کہ نگراں حکومت نئے منصوبے کا اجرا نہیں کر سکتی، لیکن جو ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے اس کے لیے ایلوکیشن کر سکتی ہے۔ اب اس ترقیاتی فنڈ میں جو پہلے سے منصوبے تھے ان میں سے جو من پسند منصوبے ان کے لیے فنڈ تو جاری کیا گیا، لیکن میں دوبارہ بتا دوں وفاق فنڈ ہی نہیں دے رہا تھا، تو پھر یہاں پر اس فنڈ کا کیا ہو، اس کو
بڑی معمولی حد تک اس کو فنڈ کو جاری کیا گیا ہے، ترقیاتی فنڈ کو، یعنی بڑی محدود پیمانے پر اس کو کیا جا چکا ہے، کیونکہ سارے روتے ہیں کہ فنڈ ہے ہی نہیں۔ خیبر پختونخوا کے پاس بجٹ کے 2 بڑے کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ترقیاتی بجٹ، ایک ہوتا ہے غیر ترقیاتی بجٹ۔ غیر ترقیاتی بجٹ بیسیکلی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں۔ عمومی طور پر ہر سرکار کی سب سے پہلے جو خواہش ہوتی ہے اور ان کی ترجیح ہوتی ہے وہ سرکاری ملازم کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو خیبر پختونخوا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کی اس وقت اس میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جب وہ تنخواہیں نہیں ادا کر سکتا تو ترقیاتی فنڈ کے لیے، ترقیاتی پروگرام کے لیے فنڈ کہاں سے لے آئے گا؟ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی پہلی نگران حکومت تھی اس پر بڑے اعتراضات اٹھے تھے۔ جو حکومت کسی نئی منصوبے کا آئین کے تحت آغاز ہی نہیں کر سکتی، اس نگران حکومت نے 20 ارب روپے کا مفت آٹا اسکیم شروع کیا اور رمضان المبارک کے مہینے میں 20 ارب روپے کا آٹا تقسیم کیا۔ اب جو نئے وزیر اعلیٰ کے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں 5 لاکھ لوگوں کو روزگار دوں گا۔ اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جس کی حکومت 8 فروری سے پہلے ختم ہونے والی ہے عام انتخابات کے نتیجے میں، وہ 5 لاکھ لوگوں کو کیسے روزگار فراہم کرے گا؟ وہ کہتے ہیں میں نے گڈ گورننس اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہے، حالانکہ الیکشن کے ایکٹ جو ہے وہ 2017 کے اس کی جو بائی لاس ہے اس میں واضح طور پر سیکشن 4 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ بزنس جو ہے وہ نگران حکومت کا وہ بڑا محدود ہے، وہ نئی منصوبے کا آغاز نہیں کر سکتی، وہ کسی کو ترقیاتی فنڈ نہیں دے سکتی، اس کا اختیار صرف اور صرف نئے انتخابات کے انعقاد کے حد تک محدود ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسسٹ کرنا ہے۔ بدقسمتی سے نگراں حکومت کے اس دور میں جو جنوری 2023 میں قائم ہوا تھا، تقریباً 11 ماہ اس کو ہونے کے ہیں، اس وقت خیبر پختونخوا عمومی طور پر حکومت نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ نگراں حکومت کا کام ہی آئین کے تحت بڑا محدود ہوتا ہے۔ تو خیبر پختونخوا اس وقت ایک ایسی حکومت کے تحت چل رہی ہے جس کو آئین میں بڑی محدود اختیارات حاصل ہیں۔